اختر شیرانی محمد داؤد خان اختر شیرانی راجستھان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے۔ وہ اردو کے مشہور محقق اور ادیب حافظ محمود خان شیرانی کے بیٹے تھے۔ ریاست ٹونک کا ماحول نہایت علم پرور اور زبان و ادب کو فروغ دینے والا تھا۔ اختر شیرانی کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ انہیں فطرت سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ قدرتی مناظر کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اختر شیرانی کو رومانی شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں گیتوں جیسی روانی اور نغمگی ہے۔ نظم، گیت اور سانیٹ ان کی پسندیدہ اصناف ہے۔ ان کی شاعری کا کلیات شائع ہو چکا ہے۔ اختر شیرانی کی نظموں کا دوسرا اہم موضوع حب الوطنی ہے۔ ان کی نظموں میں اپنی دھرتی اور اس کے حسن کے جلووں کا عکس جھلکتا ہے، جنہیں پڑھ کر ایک مانوس فضا کا احساس ہوتا ہے۔ اختر شیرانی مقبول اور باکمال شاعر تھے۔ ان کا انتقال عین جوانی میں ہوا۔ سبق 5 ایک دیہاتی لڑکی کا گیت۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ الفاظ معنی: فضا، ماحول، غمگین، رنجیدہ، اداس، مصروف، مشغول، آہو فغاں، دکھ درد کا اظہار کرنا، گجر، گھنٹا، منگل گانا، خوشی کے گیت گانا، شیوالا، شو مندر، بچیا، گائے کا بچہ۔ نظم کا مرکزی خیال: ساون کا مہینہ ہے، مے برس رہا ہے، بدلی چھائی ہوئی ہے، موسم خوشگوار ہے۔ ایسے میں کوئی دیہاتی لڑکی غمگین لہجے میں گا رہی ہے۔ اس وقت سسرال میں اس کے میکے کی یاد آ رہی ہے، اسے پرانی یادیں ستا رہی ہیں۔ ذیل کے شعری اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی لڑکی گا رہی ہے۔ فضا پر، بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دار ایک بدلی چھا رہی ہے۔ سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی لڑکی گا رہی ہے۔ فضا پر، بستیوں پر، جنگلوں پر دھواں دار ایک بدلی چھا رہی ہے۔ چھما چھم میہ کی بوندیں پڑ رہی ہیں کہ ساون کی پری کچھ گا رہی ہے۔ ہوا کی سرسراہٹ ہے کہ فطرت پرانی زندگی دہرا رہی ہے۔ یہ گھر سسرال ہوگا شاید اس کا، جبھی ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، جبھی مصروف ہے آؤ فغاں میں، جبھی غمگین لے میں گا رہی ہے۔ سیاق و سباق یا اشعار نظم ایک دیہاتی لڑکی کا گیت سے لیے گئے ہیں جنہیں اختر شیرانی نے لکھا ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اے لوگو، سنو کسی لڑکی کے گانے کی آواز آ رہی ہے، اور اس وقت ہر طرف بستیوں اور جنگلوں میں بدلی چھائی ہوئی ہے۔ بارش کے قطروں سے چھما چھم کی آواز آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ساون کی پری کی آواز ہے۔ ہوا کی سرسراہٹ سے محسوس ہوتا ہے کہ فطرت پچھلی زندگی کی باتیں دہرا رہی ہے۔ غمگین لہجے میں جو لڑکی گیت گا رہی ہے وہ شاید اپنے سسرال میں ہے اور اسے اس وقت ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، جبھی اس کی آواز میں اتنا دکھ درد ہے۔ شیوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا، ٹھنا ٹھن ٹھن کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی چڑیا نکل کر گھونسلے سے گھنے جنگل میں منگل گا رہی ہے۔ کوئی بکری کہیں کرتی ہے مے میں، کوئی بچیا کہیں چلا رہی ہے، مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی برابر گیت گائے جا رہی ہے۔ تشریح: ان اشعار میں اختر شیرانی ماحول کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور کسی شیو مندر سے ٹھنا ٹھن گھنٹا بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی چڑیا اپنے گھونسلے سے نکل کر خوشی کے ترانے گا رہی ہے، خوب چہچہا رہی ہے۔ موسم سے جانور بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ خوشی کے عالم میں کوئی بکری بھی مے کر رہی ہے اور کہیں کوئی بچہ بھی چلا رہی ہے، مگر اس سب کے باوجود ماحول سے بے نیاز وہ لڑکی غمگین لہجے میں برابر گائے جا رہی ہے۔ مشقی سوال و جواب: لڑکی کے گاتے وقت کس طرح کا ماحول تھا؟ فضا پر بدلی چھائی ہوئی تھی، چھما چھم میگھ کی بوندیں پڑ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ساون کی کوئی پری کچھ گا رہی ہے۔ ہوا کی سرسراہٹ سے معلوم ہو رہا تھا کہ فطرت پرانی زندگی دہرا رہی ہے، یعنی گزرا ہوا بہار کا موسم پھر واپس آ رہا ہے۔ لڑکی غمگین لے میں کیوں گا رہی تھی؟ دیہاتی لڑکی اس وقت سسرال میں تھی اور اس پر پرفضا ماحول میں اسے ماں باپ یاد آ رہے تھے، پرانی یادیں اسے ستا رہی تھیں، اس لیے یہ لڑکی غمگین لے میں گا رہی تھی۔ لڑکی کن چیزوں سے بے پرواہ ہو کر گا رہی تھی؟
اس وقت کسی شیو مندر میں گھنٹا بج رہا تھا۔ چڑیا گھونسلے سے نکل کر جنگل میں چہچہا رہی تھی۔ بکری اور بچیا خوشی میں چلا رہے تھے، لیکن غمگین لڑکی اس سب سے بے پرواہ اپنی غمگین لے میں گائے جا رہی تھی۔ عملی کام: حرف آت واو کے ذریعے دو لفظوں کو ملانے کی کچھ مثالیں لکھیے۔ شب و روز، آہو بکا، عروج زوال، نان و نمک۔